بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ ابلیس یا شیطانی مردود نے کیا تھا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا، جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن تاریخ انسانیت میں اس زمین پر پہلا گناہ جو کسی شخص نے کیا تھا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو قتل کر کے تاریخ انسانیت کا پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا، یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وائس آف ریئلٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیجئے گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورت میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا تھا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر ڈالا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور اڈرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشی کو ساتھ لایا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کے بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چنانچہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس لیے وہ کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہذا وہ ردی اور ناقص قسم کے اناج لے کر آیا۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیت کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کے اناج ویسے کا ویسا پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا
اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اسے کہا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا کہنا ہے ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابل اسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت قابل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شیطان جو شروعات سے انسان کا دشمن ہے، قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندہ پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل چنانچہ بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کی عقل ظاہر ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کھا جائیں گے، تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گیا۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابل ان کووں کو دیکھ رہا تھا، اور ان کووں میں سے ایک کوا دوسرے کوے کو مار کر زمین کھود کر اس میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے قابل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو انہوں نے اسے بہت تلاش کی، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دن سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر ڈالا اور ہر روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ تورات کے باب پیدائش میں بھی قابل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جن میں قائن اور ایبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تورات مقدس کے باب پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے لیے لایا، اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچے کا ہدیہ لایا۔ خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہو گیا اور اس کا منہ بگڑ گیا۔ قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ خداوند نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ، آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر کانا خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوں گا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوح علیہ السلام کے علاقے میں جا بس گیا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے، جو کہ اندھا تھا، اسے پتھر مار کر قتل کر ڈالا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے
کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حابیل اور قابیل کے حالات اور واقعات پر تفصیلی تذکرہ کیا۔ امید کرتا ہوں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ہم ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔